الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ اور نے عرض کیا جی ہاں حضور، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ عرض کیا حضور میں جنت میں جانا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے نا، لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ آپ نہیں چاہتے آپ کو کوئی گالی دے، آپ بھی کسی کو گالی نہ دینا۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، آپ بھی کسی کے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ بھی کسی کے بیٹے کے تھپڑ مت مارو۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا پھینکے، آپ بھی کسی کے گھر کے سامنے کوڑا نہ پھینکو۔ آپ نہیں چاہتے کہ رات کو پڑوسی 2 بجے آئے اور ہارن مارے اور سارا محلہ اٹھ جائے۔ آدمی کئیوں کا نا رات کے آتے ہیں 1-2 بجے، جن کو اٹھانا ہے وہ تو اٹھتے نہیں ہے، پورا محلہ اٹھ جاتا ہے۔ گاڑی دھوتے ہیں لوگ اور 4 گھروں کے سامنے گاڑی کا پانی کھڑا کر دیتے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی پانی کھڑا کرے، آپ بھی کسی گھر کے سامنے پانی مت کھڑا کرو۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا کے چلا جائے، آپ بھی کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی مت لگاؤ۔ آپ مسجد میں آئے نا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جوتی کے اوپر کوئی جوتی رکھ دے، آپ بھی کسی کی جوتی پہ جوتی مت رکھو۔ تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس حدیث میں۔ آپ نے فرمایا صحابی سے کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیلا، آپ 100 آدمیوں کو کیلا دو، 100 آدمیوں کو کیلا دو تو 90 آدمی کیلے کا چھلکا کہاں پھینکیں گے؟ کہاں پھینکیں گے؟ سڑک پہ۔ اب ایک بیچارہ اس کا پاؤں آیا کیلے پر، چھلکے پر، پاؤں پھسلا، پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب 1.5 سال وہ بستر پہ پڑا رہا۔ اب جس نے وہ چھلکا پھینکا تھا اسے کیا پتا، لیکن 1.5 سال اس کی بددعائیں اسے لگیں گی، اس کے مسئلے کبھی سیدھے نہیں ہونے کیونکہ اس کو بددعائیں پہنچ رہی ہیں۔ تو بھائی اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے تو کیا حل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلاؤ۔ اب آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ یہ حدیث دوسروں کو سناؤ، جا کر بھائی کم از کم 5 آدمیوں کو سناؤ، گھر والوں کو سناؤ، بچوں کو سناؤ، پڑوسی کو سناؤ۔ ابھی آپ کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھیں گے نا، جہاں جائیں گے وہاں یہ حدیث سناؤ۔ رات کو عشاء کے بعد کوئی 4 پائیوں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے، کوئی پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی چوکوں میں، کوئی پارکوں میں، کچھ کہیں کوئی کہیں۔ بھئی جہاں بیٹھے ہو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مزاج تھا صحابہ کا کہ صحابہ جو بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور اس بات کو آگے پہنچاتے تھے۔ ہر صحابی سیکھنے والا بھی تھا اور آگے سکھانے والا بھی تھا، ہر صحابی متعلم بھی تھا اور معلم بھی تھا۔ ہم سب سیکھنے والے۔ یہ جو ایک ذہن بن گیا نا کہ طلبہ کون ہے، یہ جو پڑھتے ہیں مدرسے میں مسجدوں میں، نہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ 50 سال والا بھی سیکھنے والا ہے، 60 سال والا بھی۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، اب آپ اس کے سیکھنے والے، اب آپ اس کو آگے سکھاؤ۔ آپ متعلم بھی ہو، معلم بھی ہو، ہر مسلمان متعلم بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں روشنی ہے۔ جتنی آپ کی باتیں عام ہوں گی روشنی عام ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت پھیلانے. آپ کی باتوں سے ہدایت پھیلے گی، آپ کی باتوں سے اندھیرا ختم ہوگا، ظلمت ختم ہوگی، گمراہی ختم ہوگی، ہدایت آئے گی، روشنی آئے گی، معاشرہ سنور جائے گا. تو سب نیت کرو بھی یہ حدیث آگے جا کے سنانی ہے انشاءاللہ. یہ حدیث کسی نہ کسی کو سنانی ہے. 5 کو سناؤ، 10 کو سناؤ، روزانہ کسی ایک کو سناؤ. سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ سنانے والے کو ہوگا. کتنی زبردست بات ہے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. دیکھو توبہ، آپ کیلے والے سے کہو 2 درجن کیلے دے دو، ہیں؟ آپ گھر جا کے دیکھو تو کتنے کیلے خراب نکلیں گے؟ ہیں؟ 10 کیلے خراب ڈال دیے اس نے. تو واہ. پنچر لگوانے ایک آدمی گیا، اس کی موٹر سائیکل پچھلی دکان سے اس نے نیا ٹائر ڈلوایا، نیا ٹائر. اب وہ دکاندار سے کہتا ذرا پنچر چیک کرنا. پنچر ہے کچھ نہیں اس میں، وہ تو نیا ٹائر ڈلوایا، صرف اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھتا ہے ہاں جی پنچر تو نہیں نکلا؟ کہتا 2 پنچر نکلے. وہ کہتا بھائی میں نے تو پچھلی دکان سے نیا ٹائر ڈلوایا ہے، میں تو صرف تمہیں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ تم بے ایمانی تو نہیں کرتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، دھوکہ تو نہیں دیتے کہیں. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بجائے شرمندگی کے، ندامت کے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے کون سا کچھ 4 بتائیں، 2 ہی بتائیں. تو بھائی بہت دھوکہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، اس لیے ہمارا معاشرہ گندا ہوا ہے. ان باتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو، آگے سناؤ، ان کو پھیلاؤ، اس سے معاشرہ سنورے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو.